نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اسلام کے پاسبانوں، اسلام ایک ایسا دن ہے جو زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کرتا ہے. انسان جن حالات سے دو چار ہوتا ہے ان میں سے کوئی گوشہ نہیں جس کو اسلام نے چھوڑا ہو. ایک ایسا مذہب جو عبادت اور زندگی کے چند رسوم اور طریقوں تک محدود نہ ہو بلکہ پوری زندگی کو اس نے اپنے دائرے میں لے رکھا ہو. علم کی وسعت اور تحقیق و اجتہاد کے تسلسل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے اسلام میں تمامی علوم اور خاص کر علم دین کو بڑی اہمیت حاصل ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلے وہ جب تک واپس نہ آ جائے اللہ کے راستے میں ہے. ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو تعلیم و ارشاد کا مرکز بنایا جہاں آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور دین کی تعلیم دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر اسلام قبول کیا، آپ سے تعلیم پائی. مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بھی تعمیر فرمایا جس پر معمولی سا چھپر بنا ہوا تھا. یہ طلباء کی اقامتی درسگاہ تھی جہاں دور دراز سے مسلمان آتے اور قصبے فیض کرتے. اس کو صفہ کہا کرتے تھے. عام حالات میں اصحاب صفہ کی تعداد 60-70 ہوا کرتی تھی جو گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. قاضی احمد مبارک پوری مرحوم نے ان کی تعداد 400 تک نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے اکابر علماء صحابہ اس درسگاہ کے تربیت یافتہ اور پرداختہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی رہتی تھی کہ ہر قبیلہ اور علاقہ میں دینی تعلیم کا نظم ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں بھی معلم متعین فرمایا کرتے تھے. مدینہ تشریف آوری سے پہلے ہی آپ نے مسلمانوں نے مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. سیرت کی اکثر کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے. فتح مکہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو معلم مقرر کیا. بنو ثقیف کی تعلیم و تربیت اور نماز کی امامت کے لیے حضرت عثمان بن ابی العاص کو مامور فرمایا. عمان کے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت علی حضرمی کو بھیجا. یمن کے مسلمانوں نے معلم کی درخواست کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا. آپ ان کے معلم و مربی بھی تھے اور قاضی و مفتی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور وہاں تعلیم و تعلم کی محفلیں آراستہ کی. مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، شام اور مصر وہ خاص مقامات ہیں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعداد فروکش ہوئی. لیکن عالم اسلام کا کوئی خطہ نہیں تھا جہاں ان برگزیدہ نفوس نے پہنچنے اور علم کا فیض جاری کرنے کی سعی نہ کی ہو. حالانکہ ان حضرات کو مدینہ النبی کا قیام زیادہ محبوب و مرغوب تھا، لیکن اسلام اور علوم اسلام کی اشاعت کے جذبے نے ان کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ خود عجم کی سرزمین میں سے امام ابو حنیفہ جیسا فقیہ، امام بخاری جیسا محدث اور حسن بصری جیسا علوم باطنی کا رمز آشنا پیدا ہوا. اسلامی علوم کا دامن بہت وسیع ہے لیکن عہد نبی سے آج تک ان علوم میں تسلسل قائم ہے اور کبھی اس میں انقطاع نہیں پیدا ہوا. یہ دراصل اس پیشین گوئی کی تصدیق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ہر نسل میں اس عہد کے معتبر افراد اس علم کا بار اٹھائیں گے اور جو اس دین میں کی جانے والی آمیزشوں اور باطل تاویلات سے دین کی حفاظت کریں گے. مسلم سماج میں مساجد کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو بنیادی دینی تعلیم کے نظام کو بہت آسان کر دیا ہے. ہر مسجد مدرسہ ہے اور امام مسجد معلم و مربی. ابتدا زیادہ تر مدارس مساجد میں ہوا کرتے تھے اور دین کے مبادیات کے سکھانے سے لے کر قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کی اعلیٰ تعلیم تک کے مراکز یہی مسجد تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درس زیادہ تر مسجدوں میں ہوتا تھا۔ باتقاضۂ حالات رفتہ رفتہ مدرسوں کی مستقل عمارت بننے لگی۔ مورخین کا خیال ہے کہ 4 صدی ہجری کے بعد مدارس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور اہل نیشاپور ہے جن کو سب سے پہلے مدرسہ بہقیہ کے نام سے ایک دینی درسگاہ کی تعمیر کا شرف حاصل ہوا۔ پھر 5ویں صدی کے وسط میں وہ مشہور جامعہ تعمیر ہوئی جو جامعہ نظامیہ بغداد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ جاگزشی حالات کے باوجود آج اس ملک میں اس شان و بان کے ساتھ اسلام کا باقی رہنا دینی مدارس کی دین ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج مسلمانوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، اور آج ملک کے گوشہ گوشہ میں مختص اور دیندار مسلمانوں کے تعاون سے ایسی درسگاہیں چل رہی ہیں جو ہمارے لیے لال قلعہ سے زیادہ مضبوط، چار مینار سے زیادہ بلند اور تاج محل سے زیادہ خوبصورت میراث ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔